اچھا جی، ایک تازہ ترین خبر ہمارے سامنے ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ہائی کورٹ ججز کو مشکوک خطوط موصول۔ ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا اور عدالتی ذرائع کا یہ کہنا ہے اسلام آباد پولیس کے ایکسپرٹس کی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے۔ پاؤڈر کیا ہے، ایکسپرٹس کی ٹیم تحقیقات میں مشغول۔ ریشم نامی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ججز کو خطوط بھیجے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی پولیس کو طلب کر لیا ہے۔ سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر سفوف تھا۔ خط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ متاثرہ اہلکار نے فوری طور پر سینیٹائزر استعمال کیا اور منہ اور ہاتھ دھوئے۔ خط میں موجود متن پر لفظ اینتھریکس لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے اینتھریکس امریکہ میں بھی بہت لوگوں کو اسی خطوط میں اور پارسلز میں بھیجا جا رہا تھا اور وہاں بھی ایک بہت بڑی ایک کنٹروورسی بنی تھی۔ تو اب واللہ عالم یہ اینتھریکس ہے یا نہیں ہے؟ اویس یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتا دیجئے، مطلب ہے بڑی ویسے یہ عجیب و غریب قسم کی بات، کیونکہ ہم نے پہلے ایسا سنا نہیں ہے۔ یہ ساروں کو ایک ٹائم پہ ہی یہ خط موصول ہوئے ہیں یا کوئی ایک ہی خط تھا؟ جی دیکھیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت جو تمام ججز ہیں، 8 ہائی کورٹ کے ججز، ان سب کو یہ خطوط آج کی ڈاک سے موصول ہوئے ہیں اور یہ سرکاری جو پوسٹ ہے پاکستان پوسٹ، اس کے ذریعے 30 روپے مالیت کا ٹکٹ لگا کر بھجوائے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ہی پوسٹ کیے گئے ہیں، گزشتہ روز یہ پوسٹ کیے گئے ہوں گے جو آج موصول ہوئے ہیں۔ 2 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سٹاف نے، جو ان کا عملہ تھا سٹاف میں شامل، انہوں نے یہ خطوط کھولے تھے اور ان میں سے جو ایک عدالتی اہلکار ہے جس سے ہماری بات ہوئی ہے، ابھی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کیمرے پہ آنے سے تو انکار کیا ہے، لیکن انہوں نے ساری سچویشن بتائی ہے کہ جب انہوں نے یہ خط کھولا تو اس کے اندر ایک سفوف تھا، پاؤڈر تھا اور وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ جلن شروع ہو گئی، ان کو سکن الرجی فیل ہونے لگی ہونٹوں کے پاس۔ انہوں نے فوراً وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینیٹائزر یوز کیا، ہاتھ منہ دھوئے، لیکن ابھی تک ان کو آنکھوں میں ہلکی ہلکی جلن فیل ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا فورینسک کرایا جا رہا ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ جی دیکھیں، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ تمام کمیونیکیشن ہوئی اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی سیکیورٹی کو طلب کیا ہے۔ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں ان کو بھی یہ لیٹر ملا تھا، ان کے سٹاف کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اس لیٹر کو اوپن نہیں کیا تھا، لیکن اب سے کچھ دیر قبل یہ جو لیٹر ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جو ایکسپرٹ کی ٹیم ہے وہ اس کو خود سے کھولے گی۔ یہ خط ابھی نہیں کھولا گیا، صرف 2 خطوط تھے جو کھولے گئے ہیں، باقی خطوط جو ہے ایکسپرٹ کی ٹیم کے حوالے کیے گئے ہیں۔ وہ اس معاملے کی اب تحقیقات کر رہے ہیں اور تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو خط تھا اس کے اندر اینتھراکس لکھا ہوا تھا۔ آج سائفر کیس میں جو بانی پی ٹی آئی کی اپیل تھی اس پر سماعت 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی تو کافی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ جب آج سماعت ختم ہوئی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک سیریس معاملہ ہے، ہمیں کچھ خطوط ملے ہیں جس میں اینتھراکس لکھا گیا ہے اور بیسیکلی یہ تھریٹ ہے جو ہمیں موصول ہوئی ہے اور اب سماعت بھی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، تمام خطوط جو ہیں پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں اور اب تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی آلرائٹ، تحقیقات تو ہونی چاہیے کیونکہ سرٹنلی اب یہ شرارت ہے یا دھمکی ہے، کچھ بھی کہنا قابل اچھا، یہ ہماری ووکیبلری سے اتنی سیریس چیزوں پہ شرارت تو نکال ہی دیں، کیونکہ شرارت تو بچے کرتے ہیں نا، چھوٹی موٹی چیزیں۔ نہیں مطلب ہما اب ماحول ایسا بنا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، کرنے کے لیے بالکل اس میں کوئی بھی ملوث ہو سکتا ہے کہ چلیے اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کیا جائے۔ اچھا ڈیفینیٹلی، مطلب اگر کوئی پاؤڈر ڈال کے بھیج رہے ہیں اور پاؤڈر کی تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے نا اندر کیا ہے، لیکن بھیجنے والے نے لکھ بھی دیا کہ کیا ہے اینتھریکس، تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اینتھریکس نہیں ہوگا۔ ان اینی کیس آگے چلتے ہیں، اور بھی ہمارے پاس کچھ تازہ ترین خبریں آپ کو بتائیں کہ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جب عدالت پیش ہوئی تو انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے۔ اب یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی شب معراج کو ان کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے ملائے گئے۔ میں ونڈر کہ ان کو کیسے پتا کہ یہ 3 ہی قطرے تھے؟ کیونکہ ان کو کسی نے بتایا، ان کا کہنا ہے کہ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ڈالا گیا ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ بشرا بی بی کا یہ کہنا تھا، تحقیق سے پتا چلا ٹوائلٹ کلینر سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس بات کو کوالیفائی کیا کہ مجھے آنکھوں میں سوجن، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے۔
मुझे खाना और पानी कड़वा लगता है। जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है? सहाफ़ी ने सवाल किया। बुशरा बीबी ने जब ये मौक़िफ़ अपनाया ना कि उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला जा रहा है या डाला गया, तो उन्होंने कहा क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि उन्होंने कहा जी उन्हें किसी ने बताया है। अब इस पे उन्होंने कहा कि भाई मैं सबूत कहाँ से लाऊं? पहले खिड़कियाँ बंद रखी जाती थीं, अब कुछ देर खोल दी जाती हैं। मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है। बानी PTI ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा किया और उन्होंने कहा, उन्होंने दावा किया रादर एहतसाब अदालत में कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है। बुशरा बीबी को जहर दिया गया, मुझे पता है कि उसके पीछे कौन है। अज्यूम तो आपको पता ही है, वो करने में नंबर 1 है। बानी PTI उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि बुशरा बीबी को जहर देने के पीछे कौन है। तो यानी ये उनको कंफर्म्ड है कि जहर दिया गया। आपको पता ही है उनको कंफर्म तो बहुत सारी चीज़ें होती थी माजी में भी। बुशरा बीबी की जिल्द और ज़ुबान पर निशानात पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसा है तो इसका मेडिकल चेकअप ज़रूर होना चाहिए और यही फिर अदालत की तरफ से भी कहा गया है। और बानी PTI ने दरख्वास्त दी कि बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप और इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से कराया जाए। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है। अदालत ने बानी PTI को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा है कि बाज़ाब्ता आप इस सिलसिले में एक दरख्वास्त दें, बट सर्टनली इल्ज़ाम है और संगीन नौयत का इल्ज़ाम है और इस पर तहकीक होनी चाहिए। अगर उनकी तबीयत वाकई नासाज है तो उनको मुकम्मल तिब्बी सहूलियात भी दी जानी चाहिए और अगर उनका शक है कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है तो उनके इस शक को दूर भी किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा